السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم نے 20 روزہ تربیتی کورس شروع کیا تھا، جس میں ہم نے ابتدا میں قرآنی آیات اور اس کے بعد احادیث مبارکہ اور مسنون دعائیں، نماز کے کچھ مسائل اور زکوٰۃ کے مسائل، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کی مشہور غلط فہمیاں، ان کی نشاندہی اور اس کی تصحیح، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے مختصر تجوید کا بھی تھوڑا سا سلسلہ شروع کیا تھا۔ انشاءاللہ اگلے 2-3 دن میں ہم کوشش کریں گے کہ کل سے رمضان کے کچھ ضروری مسائل، اس کے حوالے سے بھی ایک سبق روزانہ بنایا جائے، اور اس کے علاوہ یہ جو ہم نے 20 روز میں جو کچھ پڑھا ہے تو اس کا بھی خلاصہ 2-3 دن میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، جس کی ترتیب یہ ہوگی کہ ابتدا میں ہم سب سے پہلے جو ہم نے 40 احادیث پڑھی ہیں تو ایک ہم اس پر کلپ بنائیں گے جس میں صرف 40 پوری احادیث ہوں گی انشاءاللہ، اور ایک کلپ اس پہ بنے گا جس میں صرف مسنون دعائیں ہوں گی، 80 مسنون دعائیں جو ہم نے پڑھی ہیں، اور ایک کلپ اس پہ بنے گا جس میں نماز کے مسائل جو ہم نے جتنے پڑھے ہیں وہ انشاءاللہ سارے اکٹھے ایک ہی کلپ کے اندر ہوں گے، اور اس کے علاوہ ایک کلپ اس پہ بنائیں گے جس میں ہم نے زکوٰۃ کے مسائل جو ہیں جو جتنے پڑھے ہیں وہ سارے اس میں اکٹھے ہوں گے، اور ایک کلپ اس پہ بنے گا جس میں ہم نے جو عوام کی مشہور غلط فہمیاں، شرعی لحاظ سے، دینی لحاظ سے عوام کی غلط فہمیاں، غلط مسائل جو عوام کے اندر مشہور ہیں، ان کی نشاندہی اور اس کی تصحیح ایک انشاءاللہ اس پر بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تجوید کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو 1 رمضان سے روزانہ ایک سپارے کا مفہوم، یعنی اس کا خلاصہ ایک سپارے کا، یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ چلے گا کہ روزانہ ایک سپارے کا خلاصہ، اس کا مفہوم انشاءاللہ ہم بھیجا کریں گے ریکارڈ کر کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری یہ گزارش ہے کہ جو ہمارے بہن بھائی ہمارے اس کورس میں شریک ہوئے، شامل ہوئے، ان سے اگر کوئی سبق رہ گیا ہے تو جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم سارے اسباق تقریباً اپلوڈ کر چکے ہیں، جتنے اسباق ابھی تک ہوئے ہیں وہ سارے اسباق ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پیغام قرآن اکیڈمی میں، اور اسی طرح کا ہمارا ایک سلسلہ ہمارے استاد محترم نے پشتو میں بھی شروع کیا تھا، پشتو زبان میں، کہ جو ہمارے پشتو بولنے والے حضرات ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، وہ بھی سارے اسباق انشاءاللہ ہم آج کل میں اپلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ، اس سے بھی آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جو پشتو سیکھنے بولنے والے ہیں تو وہ پشتو میں بھی یہ سارے اسباق کو سن سکتے ہیں۔ امید ہے کہ جتنے بھی ہمارے بھائی، جتنے بھی ہمارے بزرگ، ہماری مائیں بہنیں اس میں شریک ہوئی ہیں تو ان کو فائدہ ہوا ہوگا۔ کسی کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی یا کسی بات پر کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ ضرور ہم سے رابطہ کر کے اپنا ڈاؤٹ کلیئر کرے، اور اگر کسی کو کوئی کسی بات سے کوئی دکھ ہوا ہے، کوئی تکلیف ہوئی ہے، کوئی پریشانی ہوئی ہے تو ہم تہ دل سے ان سے معذرت چاہتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہماری جس بات سے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوئی ہے یا آپ کو اچھی نہیں لگی
تو آپ اس سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کورس ابھی تک ہوا ہے، تو میری سب سے گزارش ہے کہ اس کے متعلق اپنی رائے ضرور دیں کہ اس سے آپ کو کس حد تک فائدہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ توجہ سے سارے اسباق سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے تو یہی کورس انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ یہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، تمہارا مال اور اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، جو ایسا کرے گا وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی ان اولاد کی خواہشات کو پورے کرنے میں ایسے لگ گئے کہ اللہ کو ہی بھول گئے، یا مال اکٹھا کرنے میں ایسے لگ گئے کہ اللہ کو ہی بھول گئے۔ تو کہا کہ اگر یہ اولاد تمہیں اللہ سے غافل کرنے کا ذریعہ بنے گی، تو پھر یہ اولاد جس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے تم حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، یہ اولاد تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، بلکہ تمہیں ہلاکت میں ڈالے گی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سب سے پہلے اللہ کے حکم کو ہم مقدم رکھیں، اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کو یاد کریں گے تو دیکھیں، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، خواہشات تو اس دنیا میں کسی کی پوری نہیں ہوتی، ضروریات اللہ پوری کر رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اس مال کمانے میں اتنا نہ پڑ جائیں، دنیا میں اتنے نہ کھو جائیں کہ ہم اللہ کو بھول جائیں۔ اور دوسرا جو حصہ آیات کا ہم نے اپنے سبق میں شامل کیا ہے وہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جس پر سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ کے ارشاد کو فوراً بجا لاتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں حکم ملتا ہے اسے فوراً بجا لاتے ہیں۔ کافرو، آج بہانے مت بناؤ، جو تم عمل کیا کرتے تھے ان کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ یعنی ہم اپنی اولاد کے دنیا کی تو فکر کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، ان کو کوئی دکھ نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، سردی گرمی سے ان کی حفاظت ہو، لیکن میرے بھائیو دوستو، ایک ان کی ضرورت آخرت کی بھی ہے، جو حقیقی ضرورت ہے۔
اور جو ابدی ضرورت ہے، دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی زیادہ ہے، وہاں پر زیادہ وقت گزارنا ہے، اور اس دنیا میں اس وقت گزارنے کے لیے تیاری کرنی ہے، تو اس لیے کہا کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل وعیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، کہ ان کی خواہشات پورے کرنے میں ایسے دنیا میں نہ لگ جاؤ کہ حلال حرام کی تمیز ہی نہ رہے۔ تو بجائے اگر آپ کسی کا حق مار کے، یتیموں کا حق مار کے اگر آپ اپنی اولاد کو کھلا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو یتیموں کا مال ظلم کے طور پر کھاتے ہیں، ظلم کر کے کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو ہم نے، جیسے دنیا کی ہمیں فکر ہونی چاہیے اور ہے، اسی طرح ہمیں آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے، کہ ہم ان کی اس جگہ کی زندگی، وہاں کی جو ان کی ضروریات ہیں، ان کے جو پورا کرنے میں ہم لگیں، کہ وہاں کی بھی ان کی ضروریات پوری ہوں۔ کہ وہاں پہ فرشتے ایسے ہیں جو کسی پر رحم نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں وہ فوراً بجا لاتے ہیں، ان کے اندر نافرمانی کی صفت نہیں ہے، اور پھر وہاں پر بہانے بھی نہیں چلیں گے، کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا، جو تم کر رہے تھے، جو تم نے بویا ہے اس کو کاٹنے کا وقت آیا ہے، اب اس کو جو تم نے بویا ہے وہی کاٹو گے۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے، اللہ کی جو بنائی ہوئی دوزخ ہے اس سے بچانے کی ہمہ وقت کوشش ہونی چاہیے اور فکر ہونی چاہیے۔ اور آج کی جو ہماری احادیث ہیں، آج کے سبق کی، وہ پہلی حدیث ہے مشکات شریف کی، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شہید، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شہید، جس شخص نے میری امت میں بگاڑ آ جانے کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا، تھامے رکھا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یعنی فساد کے دور میں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا، یعنی اس پر عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں پر، ایک سنت پر عمل کرنے میں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہی فساد کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہر طرف فتنہ فساد ہی ہے۔ تو اس فتنہ فساد میں نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھر دیں، ہر کام ہمارا سنت کے مطابق ہو۔ دوسری حدیث، خالف المشرکین ووفر اللحى واحفوا الشوارب، خالف المشرکین ووفر اللحى واحفوا الشوارب، یہ بخاری شریف کتاب اللباس کی حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کتراؤ۔ تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جیسے مشرکین کے طور طریقے کو نہ اپنائیں، مشرکین کے جو رسوم و رواج ہیں ان کو نہ اپنائیں، ان کی ہم مخالفت کریں۔ مخالفت کا مطلب کیا ہے کہ ان کے طریقوں کو ہم چھوڑ دیں اور داڑھی کو بڑھائیں۔ دیکھو میرے بھائیو دوستو، جتنے بھی سن رہے ہیں، دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی میں دین تو نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ داڑھی رکھنا محض ایک سنت عمل ہے، کسی نے رکھ لی تو ٹھیک ہے، نہ رکھی تو کچھ نہیں۔ یہ میرے بھائیو دوستو بڑی غلط فہمی ہے، بڑی غلط فہمی ہے۔ داڑھی رکھیں گے تو اس پر اجر ہے، اور داڑھی تو کم سے کم داڑھی کی جو حد ہے وہ ہے 1 مٹھی کے برابر، 1 مٹھی کے برابر، یعنی یہ کم سے کم لمٹ ہے۔ اس سے چھوٹی بھی داڑھی مکمل داڑھی نہیں سمجھی جائے گی، اور اس سے بڑی ہو تو وہ رکھ سکتے ہیں، تو اتنی بھی بڑی نہ ہو
کہ جو بدنما ہو معلوم ہو، بہت زیادہ بڑی بعض لوگوں نے رکھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے داڑھی کی بے ادبی بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھو داڑھی کاٹنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اگرچہ اس سے آدمی کافر تو نہیں ہو جاتا لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس لیے جو ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، ان کے اگر بیٹے داڑھی کاٹ رہے ہیں یا ان کے ہسبینڈ داڑھی کاٹ رہے ہیں یا ان کے والدین داڑھی کاٹ رہے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ ترغیب دے کے دیکھو یہ ایسا بڑا گناہ ہے، ایسا بڑا گناہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی نماز میں سجدے میں بھی اس نے سر رکھا ہوا ہے تو فرشتے ایک طرف نیکیاں بھی لکھ رہے ہیں لیکن دوسری طرف فرشتے اس کے لیے برائیاں بھی لکھ رہے ہیں کہ سنت کو چھوڑنے والا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ترک کرنے والا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، گزارش یہ ہے کہ اب تک اگر کسی نے داڑھی نہیں رکھی تو اللہ کا حکم سمجھ کے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر یہ واجب ہے، اس لیے داڑھی کو کاٹنا، اس سے توبہ کر لیں اور چھوڑ دیں، اسی میں ہماری خیر ہے۔ دیکھو جو ہمارے مقدر میں ہے وہ اللہ دیں گے، اور جو مقدر میں نہیں ہے وہ ہمیں مل نہیں سکتا۔ اس لیے کسی کا یہ خیال ہو، اگر کسی آدمی کا یہ گمان ہو کہ میں داڑھی کاٹ کے خوبصورت لگتا ہوں، تو یہ تو بہت بڑی توہین نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام سے جو ہے نا وہ زیادہ خوبصورت بن سکتا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام تو داڑھی میں خوبصورت لگتے تھے، دنیا کے حسین ترین جو ذات ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے، تو آئیڈیل ذات جو ہے ہمارے لیے وہ تو نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو وہ تو انہوں نے تو داڑھی رکھی، اور وہ تو داڑھی میں خوبصورتی سمجھتے تھے، داڑھی کاٹنے کو انہوں نے گناہ فرمایا، ارشاد فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ میں داڑھی کاٹ کے خوبصورت لگوں گا تو گویا سنت کی بھی توہین کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور بہت سارے لوگ تو یہ جو فرینچ بناتے ہیں، مختلف قسم کے داڑھی کے ڈیزائن بناتے ہیں، تو یہ تو حرام ہے، اس سے تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ جو مختلف قسم کے ڈیزائن بناتے ہیں یہ تو بالکل ہی جائز نہیں ہے، اور داڑھی کی کم سے کم لیمٹ جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ 1 مٹھی کے برابر داڑھی، اس لیے اس کی کوشش کی جائے کہ ہم داڑھی نہ کاٹیں۔ اور اب آتے ہیں مسنون دعاؤں کی طرف۔ تو آج کی ہمارے سبق کی پہلی مسنون دعا ہے، بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو ان کو ان الفاظ کے ساتھ تسلی دیں: لا بأس طہور ان شاء اللہ، لا بأس طہور ان شاء اللہ۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کچھ ڈر نہیں، کچھ حرج نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ اس بیماری کے ذریعے آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پاک ہو جائیں گے، یعنی آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں۔ اور دوسری جو ہماری آج کے سبق کی مسنون دعا ہے وہ یہ ہے کہ جو رخصت ہو رہا ہو تو رخصت کرنے والے کو کہے، جو آدمی گھر سے مطلب کہیں جا رہا ہے، باہر جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، تو جو اس کو رخصت کر رہا ہے اس کو وہ یہ دعا دے: استودعک اللہ الذی لا یضیع ودائعہ، استودعک اللہ الذی لا یضیع ودائعہ۔ یہ مسند احمد بن حنبل اور مسند ابی ہریرہ کے حدیث موجود ہے کہ تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کی حفاظت میں دی ہوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کی حفاظت میں دی ہوئی چیز ضائع کبھی نہیں ہوتی۔ یہ تھی آج کے سبق کی ہماری دوسری مسنون دعا، اور آج کے سبق کی ہماری تیسری جو مسنون دعا ہے وہ ہے بارش کے لیے دعا کریں۔ بارش نہ ہوتی ہو تو اس کے لیے دعا کرنے کے لیے کون سی جو دعا کرنی چاہیے، تو یہ ابو داود کی جو حدیث ہے، حضرت عمر بن شعیب کے پردادا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش طلب فرماتے اللہ سے تو ان الفاظ سے دعا کرتے تھے: اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحیی بلدک المیت، اللہم اسق عبادک وبہائمک
وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اے اللہ اپنے بندوں کو اور اپنے جانوروں کو پانی سے سیراب فرما اور اپنی رحمت پھیلا دے، اور اپنی مردہ خشک زمینوں کو زندگی عطا فرمائے، ان کو سرسبزی عطا فرما، شادابی عطا فرما۔ یہ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور جو آج کے ہمارے سبق کی دوسری حدیث، چوتھی حدیث اور ہمارے اس کورس کی جو آخری مسنون دعا ہے، چوتھی مسنون دعا اور آخری مسنون دعا ہے، وہ ہے کہ بارش ہونے کے وقت کی دعا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے: اللہم صیبا ہنیئا، اللہم صیبا ہنیئا، اے اللہ جاری اور نافع پانی عطا فرما۔ یہ ابو داؤد کتاب الادب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے وقت یہ دعا اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اب آتے ہیں نماز کے مسائل کی طرف۔ تو ہم نے مکروہات نماز پڑھی تھی، ہم نے مکروہات نماز پڑھ رہے تھے، تو 50 مکروہات نماز ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آگے بقیہ مکروہات آج پڑھیں گے کہ کسی شخص کے منہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یعنی آگے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے جس نے آپ کی طرف منہ کیا ہوا ہے اور آپ اس کے سامنے مصلی بچھا کر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز مکروہ ہوگی۔ اس سے ہر وہ چیز جو کہ نماز کے خشوع میں خلل پیدا کرنے والی ہو، یعنی نماز کے خشوع خضوع میں توجہ میں خلل پیدا کرنے والی ہر وہ چیز، اس کو دیکھنا یا اس کو استعمال کرنا، یہ نماز کو مکروہ کرنے والی ہے۔ اور فرض کی کسی بھی رکعت میں کسی صورت کو مکرر پڑھنا، یعنی فرض کی کسی بھی رکعت میں کسی صورت کو آپ نے 2 دفعہ پڑھا تو اس سے بھی نماز مکروہ ہوگی، یعنی ثواب میں کمی آئے گی۔ فرض رکعت میں کسی صورت کو مکرر نہیں پڑھنا چاہیے، ایک دفعہ پڑھنا چاہیے۔ ہاں 2 صورتیں پڑھ سکتے ہیں الگ الگ، 3 پڑھ سکتے ہیں، پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اپنی فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو۔ رکوع سے اٹھتے وقت کرتے کو سنوارنا یا سجدے میں جاتے وقت پاجامہ یعنی شلوار کو سمیٹنا، تو یہ بھی مکروہ ہے کہ اپنی نماز پڑھتے وقت کرتے کو سنوارنا۔ نماز سے پہلے یہ چیزیں سیدھی کر لیں، نماز کے اندر اس کو نہ چھیڑیں۔ تو یہ مکروہات نماز تھے۔ آج ہم جو آخری سبق ہے اس کے اندر ہم نماز جنازہ کے فرائض اور سنتیں بھی پڑھیں گے۔ نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں: تکبیر تحریمہ سمیت 4 تکبیرات کہنا اور قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرنا، یہ 2 فرائض ہیں۔ اور نماز جنازہ کے اندر 3 سنتیں ہیں: ایک اللہ کی حمد بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور میت کے لیے دعا کرنا۔ اگر کسی شخص نے نماز جنازہ میں امام کے ساتھ تکبیرات نہیں کہی تو اس کی نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ یہاں تک ہم نے اپنے کورس میں جو مسائل شامل کیے تھے نماز کے متعلق تو یہاں تک ہیں۔ بقیہ نماز کے مسائل تو بہت ہیں، تو اگر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، سیکھنا ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم آج کے سبق کے زکوٰۃ اور فطرانے کے مسائل کے متعلق۔ تو زکوٰۃ کے مسائل تو تقریباً پورے ہو چکے تھے، فطرانے کے مسائل تقریباً چل رہے تھے۔ تو 80 تولہ کے سیر، 1.25 سیر گندم یا اس کی قیمت 1 صدقہ فطر میں نکالے جائے، جو گرام کے حساب سے 1 کلو اور 769 گرام دی جائے، یعنی 1769 گرام یہ کلو گرام گندم دی جائے۔ صدقہ فطر کے جو مصرف ہیں وہی ہیں جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، جو زکوٰۃ لے سکتا ہے وہ صدقہ فطر بھی لے سکتا ہے۔ دکان کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دکان میں جتنی مالیت کا سامان ہے اس کی قیمت لگا کر، اگر اس کے ذمے پر قرض ہو تو اس کو کاٹ دیں، اس کو قرض کو الگ کر کے باقی جتنی رقم بچے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کریں۔
اور دکان کی عمارت اور یہ دکان کے اندر جو فرنیچر ہے یا وہ چیزیں جو مستقل استعمال، جو بیچنے کے لیے اس نہیں رکھی، جو استعمال کی رکھی ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی تول کے کوئی چیز بیچتا ہے تو اس کے لیے کانٹا ہے یا کیلکولیٹر وغیرہ ہے، یا آج کل جس طرح جو ہے نا وہ کیمرے کا جو کیمرے لگے ہوتے ہیں یا کمپیوٹر وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، سافٹ ویئر وغیرہ، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، صرف قابل فروخت مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ قابل فروخت مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے۔ پھر زکوٰۃ کی کٹوتی سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگ غیر مسلم ہونے کا فارم یہ فل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کرتے ہیں تاکہ زکوٰۃ کی کٹوتی سے بچ سکیں، تو یہ بھی کفر ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ایسا فارم بھرنے کا مشورہ کسی نے دیا تو وہ بھی در اسلام سے خارج ہوگا۔ اس پر لازم ہے کہ ایک دو کام کرے گا، یہ تو تجدید ایمان کرے گا کہ یعنی دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا کسی نے اگر ایسا کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اب یہ دوبارہ تجدید نکاح بھی کرے گا، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج کے مسائل اتنے ہی ہم نے شامل کیے، باقی زکوٰۃ کے مسائل اگر کسی نے پوچھنے ہوں تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اب حالات ایسے ہیں ہم آپ تک پہنچا نہیں سکتے، ہم نے ایک فارم بنایا ہے عوام کی آسانی کے لیے، جس سے فل کر کے آپ صرف ایک دفعہ اس کو فل کریں تو اس سے آپ آسانی سے اپنی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، اپنی زکوٰۃ کا حساب لگا سکتے ہیں۔ کسی کا خاوند مر گیا تو بیوی کو اس کا چہرہ دیکھنا، نہلانا اور کفنانا یہ درست ہے، یعنی بیوی اپنے خاوند کو کا چہرہ بھی دے سکتی ہے، نہلا بھی سکتی ہے اور کفن بھی پہنا سکتی ہے، درست ہے۔ بیوی مر جائے تو شوہر کا اسے نہلانا اور اس کا بدن چھونا اور ہاتھ لگانا یہ درست نہیں، البتہ دیکھنا درست ہے، اور کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانا اور جنازہ اٹھانا بھی جائز ہے۔ یعنی بہت سے لوگوں میں مشہور ہے کہ بیوی کو قریب بھی نہیں جا سکتا، اس کا جنازہ بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ غلط بات ہے۔ نابالغ لڑکا اور لڑکی اگر اتنے بڑے ہوں کہ انہیں دیکھنے سے شہوت ہوتی ہو تو لڑکے کو یعنی فوت ہوئی لڑکے کو مرد غسل دیں اور فوت ہوئی لڑکی کو عورت ہی غسل دے، یعنی یہ نہیں کہ لڑکا بھی نابالغ ہے تو اس کو عورت بھی غسل دے سکتی ہے، عورت غسل دے سکتی ہے لیکن اتنا نابالغ ہو، اتنا چھوٹا ہو کہ اس کو دیکھ کے شہوت نہ آتی ہو، یعنی بلوغت کے قریب نہ ہو، بالکل چھوٹا ہو۔ جو شخص حالت جنابت میں ہو یا عورت حیض یا نفاس میں ہو وہ میت کو غسل نہ دے، کیونکہ اس کا غسل دینا مکروہ ہے۔ کعبہ شریف کے غلاف کا کپڑا جس پر کلمہ یا قرآنی آیات لکھی ہوں وہ کفن یا قبر میں رکھنا درست نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کعبہ شریف کا کپڑا جو ہے نا وہ کفن میں رکھتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اس سے فائدہ ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، البتہ نقصان کا اندیشہ ضرور ہے۔ بعض لوگ کفن پر بھی عطر لگاتے ہیں اور عطر کی پھریری میت کے کان میں رکھ دیتے ہیں، یعنی جو عطر کی جو شیشی ہے وہ میت کے کان میں رکھ دیتے ہیں، یہ بالکل جہالت کی باتیں ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مرنے والے کی وصیت کہ میری نماز فلاں شخص پڑھائے گا، شرعن اس پر عمل ضروری نہیں، اگر آسانی سے ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اس پر عمل ضروری اور واجب نہیں ہے۔ بعض لوگ شوہر کو اس کی مردہ بیوی کا منہ نہیں دیکھنے دیتے، نہ اس کے جنازے کا پایا پکڑنے دیتے ہیں، یہ محض لغو باتیں ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ میت کو ہاتھ لگانا تو بلا ضرورت جائز نہیں ہے، لیکن منہ دیکھنا درست ہے، اور پایا پکڑنا یہ مستحب ہے، یعنی کندھا دینا یہ مستحب ہے۔ اور اگر محرم قبر میں اتارنے والا نہ ہو تو اجنبیوں سے زیادہ شوہر کا حق ہے، یعنی زیادہ حقدار عورت کے لیے تو مردہ شوہر کو دیکھنا اور ہاتھ لگانا بھی درست ہے۔ ایک غلط رسم یہ بھی ہے کہ میت کے انتقال کے بعد اس کے کپڑے اور جوڑے، خاص کر استعمالی کپڑے، خیرات کر دیتے ہیں، حالانکہ ورثاء میں اکثر نابالغ ورثاء بھی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ میت کے تمام کپڑے اور ہر چھوٹی بڑی چیز اس کا ترکہ ہے، اس کی وراثت ہے، جس کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنا واجب ہے، اور اس سے پہلے کوئی چیز خیرات نہیں کر سکتے۔
البتہ اگر سب وارث بالغ ہوں اور خوش دلی سے متفق ہو کر دیں تو یہ خیرات کرنا جائز ہے، لیکن اسے واجب یا ضروری سمجھنا پھر بھی بدعت ہے۔ یعنی ایک آدمی فوت ہو گیا، اب اس کی اولاد میں نابالغ بھی ہیں، نابالغ بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو اب ان کی اجازت اگر وہ زبان سے کہہ بھی دیں تو تبھی ان کی اجازت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر اس نے کسی نے اس کے جو کپڑے وغیرہ یا اس کی استعمال کی چیزیں کسی کو دیں تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ان سب کا حق ہے۔ ہاں اگر سب بالغ ہیں پھر اجازت دے سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد مصلی یعنی جنماز کو لپیٹ دینا چاہیے ورنہ شیطان نماز پڑھ لے گا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر جنماز بچھانے سے شیطان نماز پڑھے گا تو پھر ہم ساری جنمازیں بچھا دیتے ہیں کہ بدبخت مردود کچھ مصروف ہو جائے گا اور ہماری طرف سے بھی بدلہ بھی ہو جائے گا۔ تو شیطان کو نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے، اس لیے ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل لغو باتیں ہیں۔ یہ تھے ہمارے جو آج کے اسباق آج تک کے۔ باقی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ایک نقشہ بنا ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بھیجیں گے، جس کو آپ پور کریں گے تو انشاءاللہ آپ آسانی سے زکوٰۃ کا حساب لگا سکیں گے۔ یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سیکھا اس کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آخر میں پھر یہی بات عرض کر دوں کہ انشاءاللہ اگلے 2-3 دن میں ہم جتنا ہم نے کورس میں پڑھا ہے اس کا خلاصہ، یعنی مختلف چیزیں پڑھی ہیں نا، ہم نے احادیث پڑھی ہیں، قرآنی آیات پڑھی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے مسنون دعائیں پڑھی ہیں، مسائل پڑھے ہیں زکوٰۃ کے، نماز کے، عوام کی مشہور غلط فہمیاں ان کی نشاندہی وہ پڑھی ہے۔ تو ان سب کے یعنی ایک ایک کلپ انشاءاللہ ایک ویڈیو بنے گی، وہ ہم آپ کو بھیجیں گے آسانی کے لیے، تاکہ یاد کرنا آسان ہو، دہرائی بھی ہو جائے گی اور یاد کرنا بھی آسان ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے اب آتے ہیں تجوید کے سبق کی طرف۔ تو تجوید میں ہم نے حروف لین پڑھے تھے آخر میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین۔ اب دیکھیں صاد کو موٹا پڑھنا ہے، را اس پر ایک تو زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، دوسرا خالی الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو لمبا بھی کریں گے، الف مدہ ہوگا اس میں، طلذین۔ تو اب دیکھیں طلذین میں لام پر شد ہے، شد والے حرف کو پیچھے حرف سے ملاتے ہیں، اور زینہ میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ انعمت، بہت سے لوگ انعمت پڑھتے ہیں، انعمت پڑھتے ہیں، تو نہ انعمت ہے نہ انعمت ہے، انعمت، انعمت علیہم، عین کو واضح، انعمت، انعمت نہیں، انعمت علیہم۔ اور علی میں یائلین ہے، علیہم، غیر المغضوب علیہم، تو علیہ انعمت علیہم تک کافی ہے۔ تو علیہم میں دیکھیں میم ساکن ہے پہلے، تو اگر کسی ایسے حرف پر ہم وقف کر رہے ہیں جو حرف پہلے سے ساکن ہے تو وقف میں وہ اسی حالت میں رہے گا، ساکن ہی رہے گا، اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مختصر سی دعا بھی کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما، رحم والا، کرم والا، عافیت والا معاملہ فرما،
یا اللہ صحیح دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ جتنا بھی ہم نے اس کورس میں سیکھا ہے، اس کے سکھانے میں یا اس کے سیکھنے میں، سمجھنے میں کوئی کمی کوتاہی، بے ادبی ہو گئی، اللہ محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے اس کو معاف فرما۔ جتنے بھی ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، ہمارے بچے یا ہماری مائیں بہنیں بچیاں اس میں شامل ہوئی ہیں، یا اللہ، یا اللہ ان کو تو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ، اللہ جو کچھ بھی انہوں نے سیکھا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما، تمام حاجات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما، تمام مشکلات آسان فرما۔ جو کوئی بھی بیمار ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، یا اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ خصوصی طور پر یا اللہ آج کل یہ جو وبا چل رہی ہے، یا اللہ، یا اللہ تو اس کا خاتمہ فرما، محض اپنے فضل سے اس کو ختم فرما۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ رمضان کے مہینے میں ہمیں خوب عبادت کر کے تجھے راضی کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو آداب ہیں دین سیکھنے کے، ہم وہ آداب کا لحاظ نہ رکھ سکے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما۔ جتنی ماؤں بہنوں نے، بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، توقع رکھتے ہیں، اللہ ان کی جائز حاجات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما، ان کی ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما، ان کی مشکلات آسان فرما۔ تو یا اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ان کو نصیب فرما، ان کی قبر کی حشر کی منازل آسان فرما، قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کو یا اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ناکامی سے، پریشانی سے، حوادثات سے، یا اللہ آفات سے، بلاؤں سے، یا اللہ ہم سب کی، ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔